گفتگو اس مرحلہ فکر پر اختتام پذیر ہو گئی. علی کے فضائل ہوں یا علی کے حالات زندگی ہوں، خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کہاں سے شروع کرے کہاں ختم کرے. اور عید کے دن گھٹنے پر روٹی توڑ کے کھا رہے تھے. اسلامی حکومت کے بادشاہ ہیں، گھٹنے پر روٹی توڑ کے. کسی چاہنے والے نے کہا کہ یا امیر المومنین کبھی کچھ روغن تو ملا لیا کرو. عجیب عجیب جملہ فرمایا. کہنے لگے یہ سوکھی روٹی جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی میں پیٹ بھر نہیں کھاتا. یہ کہہ کے علی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور جملہ سنو گے علی کا، کیف اشبع و حولی بطون غرسا. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں اور میری حکومت میں کوئی بھوکا؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب. کہنے لگے میں کیسے راضی ہو جاؤں کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے، ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر، اور میں ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ نہ دوں. پہچان رہے ہو علی کو؟ گھر کی کنیز سے علی کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کسی نے کہا کہ تو گھر میں رہی، یہ بتا دے کہ رجب، شعبان، رمضان تینوں مہینے عبادت کے ہیں اور مشہور مہینے ہیں، تو ان 3 مہینوں میں علی کس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے تھے؟ اس نے کہا تم رجب، شعبان، رمضان کی بات کر رہے ہو، علی کے لیے تو ہر مہینہ رمضان کا. یہ علی، اس کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. سن 40 ہجری کے رمضان میں، بس 2 جملے سنو تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. 2 جملے. سن 40 ہجری کا رمضان آیا. یوں تو ہر رمضان میں بڑی باتیں فرمایا کرتے تھے اور ظہر اور عصر کی نمازوں کے بعد بیٹھ کر وعظ بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن راوی کہتا ہے کہ سن 40 ہجری جس میں شہادت ہوئی آپ کی، سن 40 ہجری کے رمضان میں ہم نے علی میں ایک تبدیلی دیکھی. پوچھا کیا تبدیلی دیکھی؟ کہا کہ ہر رمضان میں عبادت کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، خوف خدا دلایا کرتے تھے، لیکن اس ماہ میں انہوں نے بار بار یہ کہنا شروع کیا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرا بھائی رسول اللہ بتا دیا کہ میں اس دنیا سے گزر جاؤں. یہ علی نے روزانہ کہنا شروع کیا، روزانہ، کہ میں اس مہینے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا بھائی رسول اللہ مجھے بتلا گیا ہے. لوگ سنتے تھے اور گریا کرتے تھے. ایک دن 10 کے بعد، تاریخ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو رمضان کی، جب لوگ متفرق ہونے لگے تو دور سے ایک شخص نے سلام کیا. جواب سلام دیا، کہا ادھر آ. قریب آیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین میرا نام ہے عبد الرحمن. کہا تیرے باپ کا نام؟ کہا ملجم. کہنے لگے کیا تیرا تعلق قبیلہ مراد سے ہے؟ کہا ہاں یا امیر المومنین میں بنی مراد سے. کہا بیٹھ جا. ابن ملجم بیٹھ گیا. کہا تجھے کچھ یاد ہے کہ جب تو بہت چھوٹا سا تھا تو تیری یہودی دایا جو تجھے کھلاتی تھی، جب وہ ناراض ہوتی تھی تو تجھے تماچے مارتی تھی اور یہ کہہ کے تماچے مارتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹنے والا ہے. وہ گھبرا گیا. کہا یا علی آپ کو تو اس کا بھی پتہ ہے؟ کہا مجھے تیرا ماضی بھی معلوم ہے، تیرا مستقبل بھی معلوم ہے. ابن ملجم میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری تلوار سے میرے سر میں شگاف آئے. سنو انسان کیسے بدلتا ہے. تیری تلوار سے میرے سر میں شگاف آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں. اس نے تلوار پھینک دی. کہا یا علی میں نے تو آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، بعض جنگوں میں شریک بھی ہوا تھا، میرے لیے فیصلہ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے قتل کر دیں. یہ تلوار ہے. گھور کے دیکھا اور یہ علی کہہ سکتے تھے. کہنے لگے ہم واقعے کے ہونے سے قبل کسی کو سزا نہیں دیا. ایک جملہ ابن ملجم سے کہا اور دوسرا جملہ اپنے ایک صحابی سے کہا. سوال یہی تھا کہ یا علی، اس نے کہا تھا کہ اگر میں قاتل ہوں آپ کا مجھے قتل کر دیجئے. کہنے لگے قبل وقوع واقعہ ہم آل محمد سزا نہیں دیا کرتے. کسی صحابی نے کہا علی کے، دیکھو اسے کیا جواب دیا کہ یا علی
یہ آ گیا ہے اسے مار دیجیے. آپ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے بتلایا ہے اور رسول اللہ کو اللہ نے بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے ابن ملجم. سننا بھائی سننا, علی کا جواب سنو. تو کہا یا علی اسے قتل کروا دیجیے. کہنے لگے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے, مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں اس کا. یہ علی کہہ سکتے. کہا ابن ملجم اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے, دور چلا جا. اسی دن ابن ملجم یمن کی طرف روانہ ہو گیا. تاریخیں گزرتی رہیں. 13ویں رمضان سے علی تو روزانہ فرما رہے تھے نا کہ اس مہینے میں تم سے جدا ہو جاؤں گا. 13ویں رمضان سے اپنے بچوں کو بٹھا کر وصیتیں لکھوانی شروع کی. حسن, حسین, محمد حنفیہ, دوسرے بچے, انہیں وصیتیں فرماتے بھی تھے, وصیتیں لکھواتے بھی تھے. ابن ملجم یمن چلا گیا. یمن سے 18 رمضان کو واپس آیا اور اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی. ہماری روایتیں لکھتی ہیں کہ 18 کا دن گزر کے رات کو علی ام کلثوم کے گھر مدعو تھے. بیٹی نے ایک پیالہ دودھ کا رکھا, تھوڑا سا نمک رکھا, ایک روٹی رکھی. گور کے دیکھا, بیٹی تو نے کبھی دیکھا علی کو کہ اس نے ایک وقت میں 2 سالن استعمال, ایک اٹھا لے. شہزادی ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا, نہیں, نمک علی کو مرغوب ہے, دودھ اٹھا لے. اور کہا یہ جو غذا میں کھا رہا ہوں نا بیٹی, اس غذا کے لیے بھی یاد رکھ, فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. یہ نہ سمجھ کہ جو حلال ہے وہ کھائے چلے جاؤ, بلکہ اس کے حلال میں حساب ہوگا, اس کے حرام میں عقاب ہوگا. اصول دیا, کلیہ دیا علی نے. 2 لقمے کھائے نمک کے ساتھ, پانی پیا. قدر کی رات تھی, عبادت میں مشغول ہوئے. حضرت ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ یہ کوئی پہلا دن تو نہیں تھا کہ میرے بابا افطار کے لیے آئے تھے, کئی دن ایسا ہوا, لیکن اس دن جو میں نے اضطراب کی کیفیت دیکھی, کیفیت اضطراب میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. شب قدر کے اعمال کیے, باہر نکلے, آسمان کو دیکھا, پھر واپس آئے, کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ علی باہر گئے, ستارے دیکھے, پھر واپس آئے, کلمہ استرجاع بیان کیا. تو پوچھا کہ بابا آج کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ اس دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہے. کہا بابا سب کو معلوم. کہا بیٹی تیرا باپ وہ ہے جس نے پوری زندگی میں کسی سے خوف نہیں کھایا, کبھی ڈرا نہیں تیرا باپ, لیکن آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو مالک الملک ہے, جو قادر مطلق ہے, جو خالق کل ہے. تو بیٹی خوف